السلام علیکم سامعین، 18 شوال المقدم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 16 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانے بانو میں واقع مدرسہ امداد العلوم اور اس میں جاری تعلیم کا سلسلہ۔ یہ تھانوی سلسلے کی ایک بڑی خانقاہ ہے اور یہ نہ صرف ملک کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر معروف مشہور ہے۔ اس وقت میرے برابر میں اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا نجم حسن تھانوی دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ مولانا صاحب، میرا اس میں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے یہاں داخلے کب شروع ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے داخلے؟ بس داخلے تو اسی ہفتے شروع ہوئے ہیں 10 تاریخ سے، اور 25 تک انشاءاللہ رہیں گے۔ اور اس کے اندر حفظ و ناظرہ، 1 سال فارسی، پھر پنجم عربی پنجم تک ہمارے یہاں طلبہ لیے جاتے ہیں۔ آپ نے فارسی کا ذکر کیا، تو کیا فارسی مشہور کتاب ہے گلستہ بوستہ کیا ابھی آپ کے یہاں نصاب میں داخل ہیں؟ گلستہ ہے۔ اچھا، گلستہ آپ کے یہاں ماشاء اللہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مطلب بچوں کی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک تربیت کا نظام آج کل بہت مسئلہ پھنسا ہوا ہے، تو بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں آپ، نگرانی کے لیے، تربیت کے لیے؟ دیکھیں، اس کے اندر اپنی سی کوشش تو پوری کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک مستقل بچوں کے اس کے لیے چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے، اور جتنے اساتذہ ہیں سب کی ڈیوٹی ہے، اور سب کو اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم سے زیادہ تربیت پہ وہ ہونا چاہیے۔ پچھلے سال آپ کے یہاں تقریباً 150 طلبہ دارالاقامہ ہاسٹل میں تھے، تو کیا اس سال وہی نظام رکھا تو آگے بڑھانا ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں تو پہلے 200 تک پہنچ گئی تھی تعداد، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے ایک دم وہ ہوئی، اور اب آہستہ آہستہ پٹری پہ آ رہا ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ہو۔ میری معلومات کے مطابق آپ کے یہاں کی وصیت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہے کہ بظاہر مدرسہ کوئی چندہ نہ ہو، عام سفرا نہ ہو، رسید نہ ہو، تو کیا وہ سلسلہ ہے؟ اصل میں حضرت نے شروع ہی سے اس کا نظام اس طریقے سے رکھا تھا کہ سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، جتنی ہماری وسعت ہے اس کے مطابق کام کریں، اور حضرت کا خاص مزاج یہ تھا کہ قدرت سے زیادہ بار نہ اٹھایا جاتے، اختیاری امور میں کوتاہی نہ کرے، غیر اختیاری کے در پہ نہ، تو اسی اعتبار سے یہاں پہ اپنا کام چلتا ہے، جتنے کہ ہم مکلف ہیں اتنا ہم رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے 150-200 بچوں کا ہم آرام سے خرچ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ کے قریب ماہانہ تنخواہوں کے اندر بھی ہمارا یعنی سارے گزشتہ اگر حساب لگائیں تو 10,000 روپے ہر دن کا خرچہ آپ کا تقریباً ہوتا ہے؟ ہاں، بالکل ہو جاتا ہے جی۔ تو کیا یا سب پیسہ اسی طرح اکٹھا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اپنے آپ ہی آ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نہ کسی سفیر کی یا کسی رسید کی، کسی تحریک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچوں کو لوگ کیا سہولت دیتے ہیں آپ بچوں کو، جو بچے باہر کے پڑھنے؟ بچوں کی سہولت کے لیے تو یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی ہے، ان کا دونوں وقت کا کھانا ہے، اس کے علاوہ ان کے کوشش رہتی ہے کہ 2 جوڑے اچھا ہاں وہ بھی بن جائیں، پھر لحاظ بستر کا سب انتظام رکھتے ہیں، اور کتابوں کا تو ہے ہی کہ کتابیں آپ کی طرف سے ہوں گی، رہائش آپ کی طرف سے ہوگی، بجلی پانی آپ کی طرف سے ہوگا؟ جی۔ کوئی بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تب کیا ہوگا؟ ہاں، اس کے بھی علاج معالجے کے لیے۔ اچھا، جب تک اس کے سرپرستان اس کو یہاں سے نہیں لے جائیں گے تو ہم پوری دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی۔ ایک بڑا اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے سرپرستوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ 2 دن میں، 1 دن میں، 3 دن میں آ کے لے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم شروع ہی سے اس کی دیکھ بھال۔ بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو نصاب ہے، تعلیم کا نظام ہے، کیا وہ دارالعلوم دیوبند کے مطابق یہ ہٹ کر ہے کچھ؟ نہیں، دیوبند کے مطابق وہی ہے، دیوبند والا نصاب دارالعلوم کے مطابق ہے، دارالعلوم کے مطابق ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے بچے پھر تکمیل وہیں جا کے کرتے ہیں، دارالعلوم میں یا مدارالعلوم میں، یعنی ادارے سے جو بچے مولویت کی ہاں پنجم تک ہے، مولویت کے جو سال پنجم تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ بچے مدارالعلوم یا دارالعلوم میں جا کے داخل لیتے ہیں جی۔ اچھا، مطلب اس میں ایک تھوڑا سا آپ کے یہاں جو نظام صبح سے بچوں چلتا ہے تعلیم کا، کس طرح چلتا ہے؟
ٹھیک ہے. فجر کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر وہ سورہ یاسین ہوتی ہے اجتماعی طور پہ. پھر اس کے بعد وہ جب مدرسے کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت دعا ہوتی ہے، اور وہ ایک ترانہ سا ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تعلیم. مولانا صاحب یہاں عملہ کتنا ہے، اسٹاف کتنا ہے، معلمین پڑھانے والے سارے ملازم کتنے ہیں ہمارے خانقاہ میں؟ 19-20 رہتے ہیں. اچھا 19-20 رہتے ہیں. جی. اچھا مولانا صاحب چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ بہت ممتاز عالم دین ہیں، آپ جہاں دیدہ ہیں، دوسرے مدارس کے لیے کیا پیغام ہے؟ بس مدارس کے لیے یہی ہے کہ وہ تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور دیں، اور ماحول ایسا بنائیں کہ طلبہ کے اندر خود طلب ہو. جی. طالب کو مطلوب بنانے کی کوشش نہ کریں، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. اس میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا رہنمائی ہے، نشان راہ؟ یہی ہے کہ جو طالب ہیں ان کے لیے ہر قسم کی وہ ہونی چاہیے اعانت. اچھا ایک آپ کے یہاں اوپر چھوٹے کمرے ہیں، میں نے وہ پہلے بھی دیکھے، مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ یہاں اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں. کہ بڑے علماء یہاں قیام کرتے تھے. نہیں، وہ اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں، اور ایسے کمرے یہاں پہ حجرے تھے یہ چھوٹے. حضرت تھانوی کے یہاں جو ہے اجتماعی معمولات میں صرف ایک ہی تھا معمول، ظہر سے عصر تک کی مجلس کا، جی. اور باقی جو تھا ہر ایک کو اس کے حسب حال حضرت اوراد وظائف تلقین فرماتے تھے، اور ان کو اپنے اپنے حجروں کے اندر بیٹھ کے وہ پورا کیا کرتے تھے. اجتماعی شکل نہیں ہوتی تھی. اور صبح صادق کے وقت یہاں پہ بتاتے تھے لوگ اس وقت دیکھنے والے کہ جیسے شہد کے چھتے پہ مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، بس اتنی آواز خانقاہ کے اندر ہوتی تھی صبح صادق کے وقت. وہ کتنے ہوتے تھے علماء ٹھہرنے والے اندازہ اس طرح کے؟ میں نے بتایا نا کہ وہ تقریباً 55 حجرے تھے، اور وہ سب فل ہی رہتے تھے، اکثر کبھی خالی ہوتے تھے. چند مشہور نام دوسری جو تھے وہ یہ تھے کہ وہ شعبان، رمضان، شوال میں علماء کا زیادہ آمد و رفت رہتی تھی، اور مئی جون میں سرکاری ملازمین، اسکولوں کے ماسٹر اور یہ لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے. اور جب ان کی تعداد بڑھتی تھی تو ایک مختصر سا کیمپ لگا لیا جاتا تھا، اور ایک یہاں بڑا ہال بھی تھا، تو اس کے اندر بھی ان لوگوں کا چند مشہور نام آپ کے ذہن میں اس وقت میں؟ مشہور نام تو بہت ہیں. سید سلیمان ندوی ہیں، حضرت مولانا عیسیٰ صاحب ہیں، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب ہیں، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں، اور مولانا مسیح اللہ صاحب ہیں، حضرت قاری طیب صاحب ہیں. یہ سب لوگ حضرت تھانوی کے خلفائی میں سے ہیں، اور ان سب کی اسی خانقاہ کے اندر تربیت ہوئی، اور انہی حجروں میں ان لوگوں کا قیام رہتا تھا. سامعین بات ہماری پوری ہو گئی ہے. بات کر دوں کہ مدرسہ ہے امداد العلوم خانقاہ امداد شریعت تھانے بھون میں. یہاں کوئی والدین اپنے بچوں کی تعلیم تربیت میں متوجہ ہونا چاہتے ہیں، بچے داخل لینا چاہتے ہیں، تو یہاں کے ترجمان ہیں نائب حضرت کے مولانا حذیفہ نجم تھانوی. ان کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ڈسکرپشن میں، اور یہ نمبر بھی ویسے بھی دے رہا ہوں اسکرین پر. یہ آپ کا نمبر ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے مدرسے میں داخل ہو سکتے ہیں.